ناظرین، اس وقت ایران اور امریکہ کے جو معاملات ہیں وہ یقینی طور پر ایک معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کل رات کو ہم نے یہ خبر سنی کہ ایران نے لبنان کے اوپر حملے کی وجہ سے اور مسلسل جارحیت جو کہ سیز فائر کے باوجود وہاں پر اسرائیل کی طرف سے دیکھنے کو مل رہی تھی، اس کے اوپر اپنی جو بات چیت یا خط و خطابت کا سلسلہ ہے وہ روک دیا ہے۔ اس کے فوری بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ایکشن میں آتے ہیں اور انہوں نے ایک نیتن یاہو کو کال کی جو کہ وزیر اعظم ہے اسرائیل کے، اور یہ کال اب رپورٹ ہوئی ہے مختلف جو اخبار ہیں اور خاص کر کے جو بہت قریب سمجھے جاتے ہیں وائٹ ہاؤس کے ویب سائٹس، نیوز ویب سائٹس، ان کے ساتھ اس کو منسوب کیا گیا ہے، خاص کر کے ایکزیوس کی رپورٹ ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیچ کافی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہاں تک کہ ان کو ٹیلی فون پر پاگل قرار دیا اور ان کو یہ کہا کہ وہ تنہا ہو چکے ہیں، اسرائیل سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اور بہت ساری اور بھی جو تلخ باتیں ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کہیں۔ نیتن یاہو نے ان سے گو کہ اس وقت یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ چیزوں کو، معاملات کو سنبھال لیں، مگر باوجود اس کے نیتن یاہو اور جو اسرائیل ہے اس نے اپنے حملے لبنان کے اوپر نہیں روکے ہیں۔ گو کہ اس وقت ایک ایسا ٹائم چل رہا ہے جس میں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات بقول پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو کل انہوں نے انٹرویو دیا ہے اگلے ہفتے طے پا سکتے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل ہے جو کہ ایک مسلسل سپوائلر کا کام کر رہا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ طے پائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکی صدر ٹرمپ جو کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے روک دیا نیتن یاہو کو، وہ لبنان کے اوپر حملہ یعنی رکوا سکتے ہیں یہ حملے یا نہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ان کا کتنا اثر ہے نیتن یاہو کے اوپر، یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے امریکی محکمہ خارجہ کے اندر ایک مرتبہ پھر لبنان اور اسرائیل کے براہ راست جو مذاکرات ہیں وہ بھی شروع ہوئے ہیں اور امریکہ کی زیر نگرانی شروع ہوئے ہیں۔ تو اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ سب سے پہلی شرط رکھی گئی تھی ایران کی جانب سے کہ لبنان کے اندر سیز فائر ہوگا، اور وزیر اعظم پاکستان نے جو پہلا ٹویٹ کیا تھا پہلے سیز فائر کے وقت، اس وقت بھی اس کو بنیاد بنایا تھا اور لبنان کی سیز فائر کا اس کے اندر ذکر کیا تھا۔ کیا ارادے ہیں اسرائیل کے؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ کتنا اثر و رسوخ ہے امریکی صدر کا نیتن یاہو پہ، اس پہ بات کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا اگلے ہفتے کوئی معاہدہ طے پا سکتا ہے یا نہیں، اس کے امکانات کیا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہے سردار مسعود خان صاحب، ان سے ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہمارا موضوع گلگت بلتستان کا انتخاب ہے، جہاں پہ مختلف سیاسی جماعتیں پہنچ چکی ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب جلسے کر رہے ہیں، آج نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ پہنچے ہیں، انہوں نے بھی آج ایک جلسے سے خطاب کیا ہے، اور مستقل بلاول بھٹو صاحب کا جو موضوع ہے وہ 18ویں ترمیم کا دفاع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے روکے جانے کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ بلاول کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا۔ ہمارا سیاسی جماعتیں ایسے ہیں کہ وہ جب معاشی حالات مشکل ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے امیر دوستوں کا سبسڈی کیسے ختم کروں، وہ سیدھے اس پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرو۔ جو 18ویں ترمیم کے اختیار صوبہ سندھ کے پاس ہے، صوبہ پنجاب کے پاس ہے، صوبہ بلوچستان کے پاس ہے، صوبہ پختونخوا کے پاس ہے، جب وہ صوبہ گلگت بلتستان کے پاس وہ اختیار ہوگا، وہ طاقت ہوگا، وہ آئینی تحفظ ہوگا، تو پھر ہمارا نیا نسل سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بھی وہاں پہ خطاب کیا، انہوں نے اپنی پرانی یعنی مجھے کیوں نکالا کی ہی بات کی ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں ہوتے، ان کو نہ ہٹایا جاتا تو گلگت بلتستان کے معاملات بالکل مختلف ہوتے۔ کیا کہا انہوں نے، ذرا وہ بھی سنیے گا۔ مجھے آپ نے دیس نکالا کئی دفعہ دیا ہے، مجھ سے گلہ نہ کرو، یہ گلہ میں سننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہ قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ نے مجھے سے بندے کو دیس نکالا کیوں ہونے دیا۔
बैरिस्टर गौहर भी वहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने मुख्तलिफ रैलीज़ के साथ ख़िताब किया है, लेकिन उनकी कोई इस वक्त तक हमें टेलीविज़न के ऊपर या उनका जो ख़िताब है वो नज़र नहीं आया, इसलिए हम आपको वो सुनवा नहीं पा रहे। अगर हुआ तो हम ज़रूर आपके सामने रखेंगे, लेकिन वो वहाँ पे मुतहरिक हैं और अपनी सियासी जो उनके जलसे हैं वो हो रहे हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का ये इंतखाब कितना अहम है और क्या वहाँ पर कौन सी जमात है जो कि मैदान मार सकती है। सियासी जमातें अपनी भरपूर सरगर्मियाँ वहाँ पे दिखा रही हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त मिलेगी? कुछ दिन पहले उनको रोका गया था, आज भी सलमान अकरम राजा साहब को रोकने की इत्तलात हैं, लेकिन क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा? इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अपने अपने मुतालबात बजट से पहले लेके सामने आ चुकी हैं और कहा जा रहा है कि बहुत सारे इख्तिलाफात भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कहा गया है कि बिलावल साहब को बजट से पहले उनको एतमाद में लिया जाएगा और इसी वजह से बताया जा रहा है कि बजट जो है वो डिले कर दिया गया है। 8 जून या 10 जून को जो बजट है वो पेश किए जाने का इम्कान बताया जा रहा है। क्या मामलात है, कहाँ तक PMLN जो है वो मजबूर होगी अपने इत्तेहादियों के हाथों, हो पाएगी कि नहीं, और क्या 18वीं तरमीम जो है और 28वीं तरमीम उसके ऊपर ही बात होगी? इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी जो गेस्ट होंगे उनमें तैमूर सलीम झगड़ा साहब होंगे, हमारे साथ कमर ज़मान कायरा साहब होंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे इख्तियार वली खान साहब। लेकिन मैं इस वक्त सरदार मसूद साहब की तरफ चलती हूँ और उनसे पूछते हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि ये जो अमेरिका और ईरान के बीच मुआहिदा और उसके बीच आपने टेलीफोन कॉल का तस्करा तो सुना ही होगा, लबनान का एक नया महाज, नया तो नहीं है, पुराना ही है, वो खुल चुका है। कितना असर और रसूख है प्रेसिडेंट ट्रंप का नेतन्याहू पे सर? एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत कर सकूं। दूसरे में ये कहना चाहता हूं कि जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हैं वो इस वक्त नाजुक तरीन मरहले में दाखिल हो चुके हैं और उसके जो ये मतलब ये है कि अगर ये जो अभी रखना आया दरमियान में अगर ये ना आता तो हो सकता था कि इनके दरमियान जो कानूनी मुशगाफियाँ हैं या थोड़ी बहुत जो रद्द-बदल मुसव्वदे में हो रही है उसके ऊपर कोई इत्तफाक हो जाता। और ये कोशिश पाकिस्तान कर रहा है और उस फरीक़ैन भी जो है एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सिलसिला चल रहा था कल तक और जो मुतवाज़ी सतह पे आपने ख़ुद जैसे कि बताया कि किस तरीके से लबनान में जंग जारी रही है, वहाँ एक नाम नहाद जंगबंदी हुई लेकिन वहाँ अमलन ऑन द ग्राउंड किसी किस्म की कोई फायरबंदी नहीं हुई। तो इस वजह से ये सूरत हाल थी जिसका हम सामना कर रहे थे। अभी जो कल के सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान गुफ्तगू के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं, जो मेरा ख्याल है कि जानबूझकर उसका जो है जो पूरे का पूरा माहौल गुफ्तगू का बदकलामी या इस किस्म की जो और चीज़ें हुई हैं उनको लीक किया गया है प्रेस में, तो उससे सूरत हाल और ज़्यादा कुछ कंफ्यूजिंग हो गई है। मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि एक तो सदर ट्रंप ने 2-3 चीज़ें कही हैं, वो मतलब है जैसे वो कहते रहते हैं कि मुतज़ाद और मुख्तलिफ़ चीज़ें कहते हैं, वो एक ही ट्वीट में या 2-3 ट्वीट्स में या 2-3 इंटरव्यूज़ में। तो उन्होंने एक तरफ तो ये कहा कि वो पहले कह रहे थे कि जी ये बहुत तवील हो गई हैं, बहुत बोरिंग हो गई हैं, तो मैं इन टॉक्स में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। फिर उन्होंने कहा कि जी हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं, और तीसरे उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो है वो उनकी बात मान लेंगे और वो हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म कर देंगे। इसमें एक बारीक सा नुक्ता है, वो ये है कि जो सदर ट्रंप का दावा था वो ये था कि बैरूत के शुमाल में दाहिया एक इलाका है जिसमें ये इसराइल ये कह रहा है कि उसमें हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर्स हैं, कि उसके ऊपर वो हमले नहीं करेगा। लेकिन सदर ट्रंप के साथ गुफ्तगू के फ़ौरन ही बाद वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यह कहा कि वो सदर्न लेबनान, जनूबी लेबनान, जिसमें तकरीबन उन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स के एक रकबे के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, अप टू द लितानी रिवर और बिटवीन लितानी एंड शुमाल की तरफ जो उनका ज़ोहरानी रिवर है उसके दरमियान जो इलाका आता है, वो नबटिया हो, साइडान हो, टायर हो या अलबका वैली हो, उसमें हमले जारी रहेंगे। आज इसराइल कैट्स जो उनके वज़ीर दफ़ा है, उनका ये भी बयान आया है कि ये सब कुछ अमेरिका की ईमा के साथ हो रहा है, और वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम ये तो कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, न कबूल कर सकते हैं कि जो
بیروت کے شمال میں جو بھی بیروت کی جنوب میں جو ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں حزب اللہ، ان کو ہم چھوڑ دیں اور باقی علاقے میں کارروائی جاری رکھیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو اس وجہ سے صورتحال الجھ گئی ہے. آپ نے خود جو اس کی نشاندہی کی کس طریقے سے ایران نے شرط اول یہ رکھی تھی کہ یہ جو پوری کی پوری جنگ بندی ہے جامع ہونی چاہیے اور اس میں لبنان کو بھی شامل ہونا چاہیے. تو لیکن پاکستان پر امید ہے، مسلسل کوشش کر رہا ہے. ادھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دونوں ممالک جو ہیں ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ یہ بھی اشارے دے رہے ہیں کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں. اگر دوبارہ ہاسٹیلیٹیز ہوئیں تو وہ اس کے لیے تیار ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ مذاکراتی عمل کا ایک حصہ ہوتا ہے جب دو فریقین حالت جنگ میں ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ اندازہ ہے اور میرا خیال ہے جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں ممالک جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہر ممکن کوشش کریں گے. آپ نے ابھی صدر ٹرمپ کے ایک بیان کا حوالہ دیا تھا، تو اس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس قسم کے جو بیانات، تعمیری بیانات، مثبت بیانات دیتے ہیں، وہ اپنی ایکویٹی مارکیٹس کو اپنی مینٹین رکھنے کے لیے، یعنی ملک کے اندر منڈیاں جو ہیں، عالمی منڈیاں، ان کو سنبھالنے کے لیے کرتے ہیں، ان کو سنبھالا دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ایک لفظ جو ہے اس سے تیل اور گیس کی قیمتوں کے اوپر اور دوسرے جو ہے سپلائی چینز کے اوپر اثر ہوتا ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کال کیا اس کی اگر اس کو لیک بھی کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو یہ تاثر دیا گیا ہے بہرحال کہ وہ اگر اس مذاکرات کے عمل سے نکلیں گے تو یہ امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. کسی حد تک آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ پہ دباؤ موجود ہے کہ اگر یہ مذاکرات معطل ہو گئے تو نقصان ہوگا، کیونکہ ڈیسپریشن تو ہے کہ کسی جلدی سے جلدی کسی معاہدے تک پہنچا جائے؟ جی بالکل. ایک تو یہ ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ خاصے پر اعتماد نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے آج ہی جو نئے اعداد و شمار ریلیز کیے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ امریکہ نے نہیں بتایا لیکن ان کی بہت ساری بیسز جو ہیں یہ پورے کے پورے اس خطے میں، مشرق وسطیٰ میں بالخصوص کچھ 26 کے قریب جو ہیں مشرق وسطیٰ کی جتنی بھی بیسز ہیں امریکہ کی، ان کو بہت شدید نقصان پہنچایا. اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی 20 ایئر کرافٹ کو ناکارہ کر دیا ہے، اور جو ان کے ڈرونز ہیں، پریڈیٹر ڈرونز ہیں، وہ MQ-9 ہے یا ہرمیز ہے یا آربٹر ہے، ان سب کو شدید نقصان پہنچایا اور بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ کو بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور خود صدر ٹرمپ کی اپنی جو ایک قسم کی سٹینڈنگ ہے اس کو ٹھیس پہنچی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امریکہ کی جو قیادت تھی دنیا میں اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے، کیونکہ یورپی ممالک ان سے دور ہیں. پھر اسی طریقے سے جنوب مشرقی ایشیا میں یا مشرقی ایشیا میں خاص طور سے جاپان اور ساؤتھ کوریا، آسٹریلیا اینڈ کینیڈا وہ دور کھڑے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ان کے لیے کاسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور خود جو ہے ان کے اپنے صارفین امریکہ میں مطمئن نہیں ہیں. پھر جو ان کی میگا ریپبلکن بیس ہے اس میں ایک کوٹری جو ہے، ایک چھوٹا سا ایک گروہ ہے جو ہے وہ کہتا ہے کہ جنگ جاری رکھو، ایران کے اوپر حملے کرو. لیکن جو واسٹ ریپبلکن پارٹی کا ایک کنسٹیٹیوئنسی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس جنگ کو ختم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ روز اول سے یا بے مقصد تھی اور اب بے نتیجہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے ڈیموکریٹس ہیں یا عام شہری ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہے. ادھر ایران جو ہے اگرچہ وہ بہت مطلب بڑے اعتماد کے ساتھ جو اپنے بیانات دے رہا ہے، لیکن اس کی جو معیشت ہے برے طریقے سے تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور اس کو تقریباً ایک اندازے کے مطابق جو ان کی پوری آبادی ہے، بیکاز 92 ملین لوگوں کی یہ آبادی ہے، تو اس میں سے 10% جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. ویسے بھی وہ برسا برس سے امریکہ کی طرف سے عائد کردہ اور یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے عائد کردہ معاشی پابندیوں کا سامنا کرتے رہے ہیں. تو اس وقت جنگ تو کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن ایک جو اس میں بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اسرائیل ہے وہ علاقے میں ایک نئی حلقہ بندی کر رہا ہے. یعنی غزہ کے اوپر چلے جا رہا ہے، یعنی اس 60% جی. اور دوسری طرف گولن ہائٹس، تیسری طرف جو لبنان میں انہوں نے ایک نئی یلو زون قائم کی ہے، اور یہ جو ہے ان کے لیے ایک قسم کی کورڈن، ایک قسم کی ان کی بیلٹ بن رہی ہے، سیکیورٹی بیلٹ. تو اس وجہ سے وہ اور اچھا دوسرا یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ کل یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں.
امریکہ اور ایران کے درمیان، تو اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ کیا اسرائیل جو ہے وہ جو مقبوضہ علاقہ لبنان کا ہے اسے خالی کرے گا یا نہیں کرے گا. اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ان کا یہ وتیرہ نہیں رہا ہے. ماضی میں دیکھ لیجئے گا اس قسم کی کوئی نظیر نہیں ملتی. لیکن پاکستان بہر صورت کوشش کرے گا. پاکستان کو آپ دیکھیے کہ ڈپلومیسی کے میدان میں بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے، وہ بہت اعلیٰ مقام پہ اس وقت کھڑا ہے اور ساری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف. جی ایسا ہی ہے سر. سر لاسٹلی یہ ساری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہوئیں. جی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امکانات ہیں کہ یہ معاہدہ طے پا جائے؟ کیونکہ یعنی اگلے ہفتے کا اگر وہ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، لیکن اس کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے نا کہ ایک پورا ایک مکمل خاکہ موجود تھا جس پہ ایگریمنٹ موجود تھا، ایم او یو کرنے کے امکانات بھی تھے اس پہ دستخط کرنے کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگلے ہفتے ہو سکتا ہے یا کتنی جلدی ہو سکتا ہے کوئی ایم او یو ایران اور امریکہ کے درمیان سائن ہو جائے؟ یہ ہونے کو 24 گھنٹے میں ہو سکتا ہے. جب صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کا آخری مسودہ ایران کے حوالے کیا گیا ہے پاکستان کے ذریعے، تو اس میں مائنر ایڈٹس جو تھے، سبسٹنٹیو لیکن مائنر ایڈٹس جو تھے وہ ریکوائرڈ تھے، لیکن چونکہ ایران میں وہ کہتے تھے کہ رد عمل 3 دن کے بعد آئے گا، تو ہونے کو یہ 24 یا 48 گھنٹے میں ہو سکتا ہے. یہ دونوں فریقین ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب صدر ٹرمپ آمادہ ہوتے ہیں تو ان کی اپنی جو کنسٹیٹیوئنسی کے جو میکسملسٹ پوزیشن رکھنے والے لوگ ہیں ان کا رد عمل آتا ہے، شدید رد عمل آتا ہے. لنسی گراہم کا، ٹیڈ کروز کا، یا یہ جو راجر وکر ہیں ان کے آرمڈ سروسز کمیٹی کے، سینٹ کے آرمڈ سروسز کمیٹی کے. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل ول ہو دونوں طرف اور وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، یہ چونکہ ایک فریم ورک اگریمنٹ ہے، آپ نے لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ خاکہ ہے، یہ یعنی ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، مفاہمت کی یادداشت ہے. اٹ از ناٹ اے سولم اگریمنٹ، کیونکہ یہ تقریباً ایک قسم کا آپ کو نقشہ دیتا ہے کہ کس نقشے پہ چل کے آپ اپنے نیوکلیئر معاملات کو حل کریں گے یا اس کے اوپر ایک ڈیل پہ اتفاق کر سکیں گے. درست. تو یہ ممکن ہے بالکل، اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو اس میں آپ نے ہرموز کھل سکتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں عالمی منڈیوں میں جو بھی بحران ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ امریکہ اور ایران جو ہے نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں اپنے مذاکرات کا آغاز کر سکتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد سلیم جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، قمر زمان قاہرہ صاحب ہوں گے، اور اختیار ولی خان صاحب. بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.